السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی جو اپڈیٹس ہیں سب سے پہلے میں آخر کب تک میں آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آج وفاقی کابینہ کا جو فون ٹیپنگ کا فیصلہ تھا، کل جو کابینہ نے فیصلہ کیا تھا اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل کے 7 اراکین نے فون ٹیپنگ فیصلے کی مخالفت کر دی ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ جو میرے پاس ہے وہ عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اپنے کیسز کے نہ سننے کی اپیل کر دی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ جسٹس گلزار نے 2021 میں ایک فیصلے میں کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے کیس نہ سنیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آگے سے عمران خان کے کیسز مت سنیں، اور یہ 5 رکنی بینچ تھا کسی فیصلے میں، اس فیصلے میں خاص طور پہ سابق چیف جسٹس گلزار نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور میرے خیال میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، کیونکہ بڑے جو تمام فیصلے تھے اگر ان کو اس 5 رکنی بینچ کے فیصلے کا حوالہ دینا تھا تو یہ ہم اپنے شرکاء سے پوچھیں گے کہ اتنا لیٹ کیوں اعتراض کیا، اور یہ کیونکہ یہاں ہمارے ساتھ وکلاء بھی ہیں، صحافی بھی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن چیمبر آج بند کر دیا گیا ہے، بڑی افسوسناک بات ہے، کیونکہ ہم جمہوریت کی جب بات کرتے ہیں تو حکومت اور اپوزیشن لازم و ملزوم ہوتے ہیں، گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اتنی قسم کے آپریشن کریں گے تو پھر آپ کی حکومتیں چلنا محال ہو جاتا ہے۔ ایک اور جو کوسچن ہے وہ آج اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ آج فل کورٹ کا اجلاس ہوا تھا، بند کمرے میں گو کہ ہوا، لیکن وہ اسی تناظر میں ہوا کہ جو فیصلہ کل محفوظ کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں، ملٹی ڈائمینشنل کیس ہے، تو اس کی جو مخصوص نشستوں کے اوپر کچھ آپس میں جو ہے تبادلہ خیال ہوا، تو یہ مخصوص نشستیں اصل حقداروں کو واپس مل پائیں گی۔ اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کی جانب سے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ مطالبہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جبکہ موجودہ حکومت اسپیشلی نون لیگ جو ہے فارم 45 اور 47 کے مسئلے میں گھری ہوئی ہے، اور کسی طرح سے بھی وہ اس سے نکل نہیں پا رہی ہے۔ اور لاسٹ میں بات کریں گے کہ بجلی کے بلوں میں خوفناک اضافوں کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں۔ علی جعفری صاحب میرے ساتھ ہیں۔ جعفری صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ اسامہ زاہد از ود می۔ اسامہ ویلکم ٹو دا شو۔ رضا نور ہیں، جورسٹ ہیں۔ رضا ویلکم ٹو دا شو۔ جعفری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ وفاقی کابینہ کا جو فیصلہ کل انہوں نے کیا فون ٹیپنگ کا، اور خواجہ آصف نے تو آج اس کا دفاع بھی کیا، انہوں نے کہا جی موجودہ حالات میں فون ٹیپنگ کا فیصلے کو میں سپورٹ کرتا ہوں۔ خیر ان کے بیان کو بھی چھوڑ دیں، پاکستان بار کونسل کے 7 اراکین نے فون ٹیپنگ فیصلے کی مخالفت کر دی۔ آپ کا ٹیک؟ سر دیکھیں، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہمارے ملک میں کہ اب فون ٹیپ ہوں گے، یہ تو پہلے بھی ہو رہے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے۔ پچھلے خاص طور پہ جب سے یہ کو ہوا تھا، اور یہ ایک کو تو نہیں ہوا، آپ نہ کریں کوئی تھا سر، کہ کوئی تھا 10 اپریل 2022 کو، اور کیا تھا؟ آپ کبھی رجیم چینج کہتے ہیں، کبھی کو کہتے ہیں۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، ایک امپورٹنٹ رجیم کو جو لایا گیا، تو سر اس کے بعد تو لوگوں نے دیکھا روزانہ کس کس کی آڈیوز چلی، کس کس کی ویڈیوز چلی، اور کون کون یہ کہتا تھا کہ میرے موبائل میں فلاں کی بھی ویڈیو ہے، فلاں کی بھی ویڈیو ہے۔ یہ کون سا نئی بات ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم 24-25 کروڑ عوام کا ملک ہیں، ہم کوئی جانور نہیں ہیں، ہم کوئی مردہ لوگ نہیں ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بنیادی حقوقوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے بنیادی حقوق ہمارا اسلام ہمیں دیتا ہے، ہمارا آئین، ہمارا قانون ہمیں دیتا ہے۔ سب سے بڑا جو آپ کا بنیادی حق ہے وہ ہے رائٹ آف پرائیویسی۔ جب آپ کا رائٹ آف پرائیویسی ہی نہیں ہے اس ملک عظیم میں، تو کیا ہے آپ کا؟ کیا کریں گے جی آپ؟ بیڈ روموں میں آلریڈی کیمرے نکل رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے؟ کاشف صاحب اس کے اوپر جتنا بولیں، لیکن یہ کہیں گے کہ صد افسوس، کیا کہہ سکتے ہیں؟ جعفر صاحب دیکھیں، بات سنیں، یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے واٹر گیٹ سکینڈل جو تھا نکسن کا، اس میں بھی فون ٹیپ کا ہی معاملہ تھا نا جی۔ تو یہ ہمارا بھی ہوتا ہے اگر، تو ظاہر ہے کہ کچھ اب یہ ہوا کہ حکومت نے اجازت دے دی، ویسے تو آل اوور دا ورلڈ جو ٹیپنگ سر آلریڈی ہو رہا ہے۔ اس میں یہ اجازت ان کا دینا نہ دینا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ذرا ایک تمغہ اور سے جانا چاہتے تھے اپنے کاندھے پہ،
تو انہوں نے یہ بھی سجا لیا. لیکن دیکھیں لاہور ہائی کورٹ اس پہ کیا رد عمل دیتا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ سول سوسائٹی خاص طور پہ ہم وکلا کی طرف اس وقت عوام سب سے زیادہ دیکھ رہی ہے. کوئی بھی ایشو ہو تو وکلا لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ ہی سمجھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کو مشکل میں ڈال دیا جس نے بھی ریٹ کی ہے؟ نو سر نو, لاہور ہائی کورٹ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس کے اوپر کوئی اچھا فیصلہ. کیونکہ کل تو اوتھ بھی لے رہی ہے نا جونیئر جج جو ہماری بنائی عالیہ نیو. سر بے شک آپ ان کو جونیئر جج کہیں, لیکن انتہائی قابل خاتون ہیں, انتہائی قابل جج ہیں وہ, اور ان کو جج بنانے کا فیصلہ 100% درست ہے. رائٹ. وہ جونیئر نہیں تھی, she was one of the most competent and most senior judges. تھوڑا سا Three of the seniors. تو آپ ان کو پلیز جونیئر نہ کہیں, three of the ٹی seniors. او آرز کے بغیر جو ہے میتھڈ جو ہے چینج کیا گیا. ادروائز تو ایک روایت چل رہی تھی 2011-12 سے کہ جو سینئر موسٹ تھا وہی بن رہا تھا. وہ روایت تھی, law نہیں فرسٹ تھا. ٹائم. سر میں چھوٹی جی مثال دیں پنجابی. ڈائیورسٹی پہ نا میں آپ کو بتاؤں, یو کے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ وی آر کمیٹڈ ٹوورڈز ڈائیورسٹی. اب یو کے کی کیا بات کرتی ہیں, یو کے کا تو اسلام میں بھی ان کا کانسٹیٹیوشن تو لکھا بھی نہیں ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, I'm sorry this is not a topic, لیکن ڈائیورسٹی یہ کہتی ہے جہاں پہ دو کینڈیڈیٹس ہیں اور عورت ہے اور دوسرا آدمی ہے, تو ڈائیورسٹی انشور کرنے کے لیے women will be given preference. نہیں یہ بات نہیں, ہم تھوڑا سا علیحدہ ہو گئے, ہم اپنے ٹاپک پہ رہے. کاشف صاحب ایک آپ کو پنجابی میں مثال, ایک بندے کے 5 بیٹے ہونا جی, تے اسے پتر دے سر تے پگ رکھدا جڑا کسے قابل ہوے, بس سمپل میں نے اس میں کہہ دیا. بہت اچھا. اسامہ کیسے دیکھتے ہیں فون کا وفاقی کابینہ کا جو کل کا فیصلہ تھا, اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہو گیا, اور پاکستان بار کونسل کے 7 اراکین نے فون ٹیپنگ فیصلے کی مخالفت کر دی ہے. یہ تو لائم لائٹ میں ہیڈ لائن میں تو بڑا بعد میں آتے ہیں یہ فیصلے, پہلے یہ بند کمروں میں پہلے فیصلے کر لیے جاتے ہیں. اب یہ پیپر فلنگ ہے کہ آڈیو ٹیپ ریکارڈنگ کا, جو اس سے پہلے صرف اور صرف کچھ نہیں کہیں گے, صرف اتنا کہیں گے کہ مریم نواز صاحبہ کی پرانی پریس کانفرنس نکال لیں, اس میں وہ کیا بات کر رہی ہیں, اسی کیس کی مخالفت کر رہی ہیں. آج وزیر اعلیٰ پنجاب ہے لیکن مکمل خاموشی ہے, بلکہ ساتھ دے رہی ہیں اپنے فائدے کے لیے, جنگ لڑ رہے ہیں نا, مفادات کی جنگ ہے. میں کسی کی, لیکن وفاق میں تو چچا بیٹھے ہوئے نا, مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر بھی تو مریم نواز ہے نا. اب اتنے بھولے تو ہیں نہیں پاکستانی, اس چیز کا پتہ نہ لگے. یہ اس وقت بینیفیشری ہیں اس تمام نظام کے, پاکستان مسلم لیگ نون. کیسے اگر فون ٹیپ ہوتے ہیں تو وہ بینیفیشری کیسے ہوگا؟ انسیکیورڈ ہوتا ہے, عوام انسیکیورڈ ہوتی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کو جس طرح سے الیکشن کے بعد سے اب تک اور اس سے پہلے دبایا گیا, نہیں سمجھتے کہ یہ سارا کچھ اس کے لیے کیا جا رہا ہے, ان کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. تمام پاکستانیوں کے فون ٹیپ تو نہیں کر سکتی نا, تمام پاکستانی انسیکیور ضرور ہو جائیں گے اس سے. معذرت کے ساتھ جناب, ججز بھی دہشت گردی کر رہے ہیں, صحافی بھی دہشت گردی کر رہے ہیں, پارلیمنٹیرینز بھی اختیارات کا ناجائز استعمال دہشت گردی کے سمرے میں آتا ہے. دہشت گرد کی آج تک آپ نے آڈیو جعفری صاحب جو ملک کسی طالبان کے سپریم کمانڈر کی آپ نے آڈیو سنی ہے آج تک؟ کیا ہو گیا؟ اسی لیے تو پھر آپ یہ فون ٹیپنگ بات بالکل جعفری صاحب ٹھیک کر رہے ہیں, میں ان کی بات کو مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں. کون سا ایسا آپریشن ہے جس میں کامیابی کے بعد جو اب کامیاب آپریشن ہوتا دوسرے آپریشن کی ضرورت نہ پڑتی؟ معذرت کے ساتھ الفاظ تلخ ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے. لیکن اس کے باوجود لیکن اگر اس کو پوسٹ ہو جاتے ہیں, دیکھیں واٹس ایپ کو بھی آپ لاک کر رہے ہیں, آپ فون کال بھی لاک کر رہے ہیں, ہر چیز اب نہیں, ڈیپینڈنسی نہیں ہے نا, اب وہ ایک انسیکیور ہو گئے. دیکھیں اگر آپریشن آپ اس کی بات کر رہے ہیں, کون سا کیا نام ہے آپریشن, عزم استحکام, اس کی اپوزیشن ہوئی ہے تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا جی آپ آل پارٹیز وہ ہم بلا رہے ہیں کانفرنس, اس کے اوپر کر رہے ہیں, اس کے اوپر بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں گے. آپریشن ہونا چاہیے لیکن دہشت گردوں کے خلاف ہونا چاہیے. نہیں ظاہر ہے اس کی اپوزیشن جو ہے آپ کے پی کے اور بلوچستان کے لوکل لوگ بھی کر رہے ہیں. مقامی لوگ اگر مخالفت کرتے ہیں تو یہ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا. کوئی بھی آپریشن عوامی حمایت کے بغیر کامیاب ہو جائے, یہ اس کی نہ کوئی تاریخ میں ایسے شواہد ملتے ہیں نہ موجودہ افغان بارڈر سیکیور کریں, آپریشن کی ضرورت. جی رضا کیسے دیکھتی ہے یہ ٹیپنگ کا جو معاملہ ہے جو گورنمنٹ الاؤ کر رہی ہے؟ میرے خیال میں کسی بھی ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر, ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے اندر ایسی اجازت جو ہے گورنمنٹس نہیں دیا کرتی ہیں. گو کہ ایجنسیز آل اوور دا ورلڈ یہ کام کرتی ہیں, اور پاکستان کی سیکورٹی یا کسی ملک کی سیکورٹی کے لیے اگر وہ یہ لوگ کرتے ہیں تو ان کو ظاہر ہے اس کی اجازت ہونی چاہیے. ہمارا لاء بھی کہتا ہے ہوگی, ان کو ہے بھی, لیکن آپ اس طرح دے دیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اتنی زیادہ ہے,
اور کچھ جماعتیں جو ہیں اسپیشلی تحریک انصاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار نظر آ رہی، جس کے اوپر اقوام متحدہ بھی چیخ رہا ہے، امریکہ بھی چیخ رہا ہے، یو کے بھی چیخ رہا ہے، بلکہ کانگریس میں، امریکن کانگریس میں بڑی اکثریت کے ساتھ 98% اراکین کے ساتھ ایک قرارداد بھی آئی ہے. تو یہ ایک اور پنڈورا باکس کھول دیا گیا ہے. اچھا دیکھیے اس میں تھوڑی سی یہ چیز ہے کہ جہاں تک فون ٹیپنگ کی بات ہے نا تو کوئی بڑی چیز نہیں، آپ سب نے اس پہ ایگری کیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ سب کے فون ٹیپس ہوتے ہیں. سوال یہ کہ یہ لیگل ہے یا نہیں، اور اس کو پاکستان میں لیگلائز کر دیا گیا ہے نہیں. تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. اس کی وجہ یہ کیونکہ انلیگلی پوری دنیا میں لوگوں کے فون ٹیپ ہوتے ہیں، لیکن پوری دنیا کا قانون الاؤ نہیں کرتا فون ٹیپنگ کا. تو پاکستان میں اگر اس چیز کو لیگل کر دیا گیا ہے تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، کیونکہ فون ٹیپنگ ریگولرائز کی جا سکتی ہے. سب سے بڑی بات، پہلے کس کا فون ٹیپ ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا، اب پتہ ہے فون کس کا ٹیپ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو ریگولرائز کر دیا جائے گا. اس فیصلے کو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، قدم کو ٹھیک کہہ رہی ہیں. لوگ چوری چھپے منشیات دو باتیں کرتی پورا کر لو. لوگ چوری چھپے منشیات دو باتیں ملا دی نا انہوں نے. سرے عام بیچے، ہمیں پتا تو چلے. جعفری صاحب ان کو بات کر لینے دیں پوری اپنی. جی جی جہاں تک بات فون ٹیپنگ کی ہے، دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات کریں، رائٹ ٹو پریویسی کے بالکل خلاف ہے. چادر چار دیواری کے تقدس کے بھی خراب ہے. ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہے. obviously رائٹ ٹو پریویسی ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، اور رائٹ ٹو پریویسی میں چادر اور چار دیواری کا تقدس آتا ہے. لیکن بات یہ ہے آپ نے فون ٹیپنگ میں ایسی کون سی خفیہ باتیں کر لینی ہے، اتنے کون سے راز ہے جو آپ کو انسیکیورٹیز ہو رہی ہیں. سیکنڈلی دس از اے گڈ اسٹیپ دیٹ اٹ ہیز کم آن دا ریکارڈ. پرائیویسی ختم ہوگی نا میڈم، پرائیویسی آپ پرائیویسی نہیں میں رہتی آپ کو بتا رہی ہوں. اگر وہ سیکورٹی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بات کر لیں جو سما ذرا بات یہ ایک تھوڑا سا بیٹر اسٹیپ ہے کیونکہ پروسیجرلائزیشن کی طرف آ گئے. فائدے بتا دیں. اچھا فائدہ بتا دیں، ہم آپ سے ایگری کر لیتے ہیں. ایک منٹ دیکھیے جی میں آپ کے سٹانس کو اگر میں مان لوں تو who will ensure کہ اس کے جو ہے نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتاتی ہوں. ابھی آپ کا فون ٹیپ ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے یا نہیں؟ کل کو اس لا کے بعد جب آپ کا فون ٹیپ ہوگا آپ ہائی کورٹ چلے جائیں گے کہ میں کلاسیفائڈ وکٹمز میں نہیں آتا، میں ان کے ریڈار کل کو پنجاب حکومت قانون بنا دیتی ہے کہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال. آپ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن قانونی طور پہ غلط چھوٹی بہن ہے کو قانونی طور پہ ٹھیک کر دینا ٹھیک یہ ردا میری کولیگ بھی ہے، چھوٹی بہن بھی ہے. میں اگر آپ کو کہوں کہ میں آپ کا واٹس ایپ سکین کرنا چاہتا ہوں، کھول کے یہ تو آپ کرٹسی میں کر رہی ہے. پاکستانی سے ایگری نہیں کریں گے. ہم یہاں پہ ایک آدمی کی آپ کی بات نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ 24 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہر آدمی کی اپنی ایک پرائیویسی ہے، کوئی اپنی پرائیویسی شیئر نہیں کرنا چاہتا تو زبردستی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ پرائیویسی اس کی وہ اس کی گھسے. بات یہ ہے. اچھا ٹھہرے ایک منٹ ٹھہرے جی، آپ کی بات مان لیجیے. ہم نے آپ نے لیگل انہوں نے کر ہی دیا نا، کابینہ نے تو کر دیا. اس کا پوزیٹیو امپیکٹ کیا ہوگا اور نیگیٹو کا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ بتائیے. نیگیٹو تو بہت زیادہ ہے. اس چیز کو میں جسٹیفائی تو کبھی نہیں کری، لیکن میں کہہ رہی ہوں پاکستانی اسٹیٹ میں یہ اس طرح بہتر ہے کہ کل کو جو انوسینٹ سٹیزنز ہیں ان کے فون ٹیپنگ جب ہوگی، اس طرح کس کی ہو رہی ہے کس کی نہیں ہو رہی. یہ ابھی بیسیکلی نا میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتاتی ہوں. اس قانون کے آنے کا پس منظر کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ انلیگل آڈیو لیکس آتی تھی، تو اسی وقت یہ ریسنٹ 2 ویکس پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ آڈیو لیکس آتی کہاں. بس یہیں پہ رک جائیے، یہیں پہ رک جائیے. میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ نہیں سمجھتی کہ جو جسٹس بابر ستار صاحب جو آڈیو لیکس کے اوپر جو توہین عدالت کا بھی کیس چلا رہے ہیں اور باقی معاملات کو انہوں نے بڑی سختی سے لیا ہے، یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لایا گیا. ایسے ہی ہے. تو انہوں نے اس فیصلے کے رزلٹ میں یہ کیا کیا، انہوں نے کہا وی میک اے لا. یہ بڑا ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے دنیا کا. کورٹ اوور رولز اے تھنگ دین پارلیمنٹ از اچھا ٹھیک ہو گیا. مجھے ایک مختصر جواب دے دیجئے. ایک جو ٹیپنگ کا کیس اسلام آباد میں چل رہا ہے وہ ایک آفینس ہو چکا. اب آپ لا بناتے ہیں، اس لا کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پاس سے کیسے کریں گے آپ؟ بالکل بھی نہیں کریں گے. بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ جب سب میں یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. یہ پہلی حکومت ہوگی جس نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جوڈیشری کے اگینسٹ چلنا ہے. اور اعظم نذیر طارر صاحب کے اوپر تو میں ان کو بہت بڑا بندہ سمجھتا تھا، میں ان کو آئیڈیلائز کرتا تھا، لیکن میں معافی مانگتا ہوں اپنے آپ سے کہ میں اس جیسے انسان کو آئیڈیلائز کرتا رہا. اتنا چھوٹا انسان یہ نکلا. سر سن لیں، آپ کی حکومت کون لوگ چلا رہے ہیں؟ جو لوگ عوام سے الیکٹ ہو کے نہیں آئے، جن کو سینیٹر بنایا گیا پھر وزارتیں دی گئیں،
لیکن جعفری صاحب وہ نہ کسی کو جواب دیں نہ ان کو جعفری پتہ ہے صاحب، کہ عوام کے مسائل کیا ہم ہیں. اس سے آگے چلتے ہیں، جیسے وی شوڈ موو آن. لیکن بات یہ ہے کہ جو جوڈیشری اس وقت کر رہی ہے جتنی مشکلات میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو لے لیجئے، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا سٹانس دیکھ لیے، تو ہمیں انہیں سیلیوٹ تو کرنا چاہیے. جو ججز سٹینڈ لے رہے ہیں ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. نہیں، سٹینڈ سے آپ کا کیا مراد ہے؟ دیکھیں آئین اور قانون کے مطابق ہی چلتے ہیں آئین اور نا. قانون کے مطابق کھڑے ہو اسامہ کے جو آئین اور قانون کے مطابق آئین اور نہیں جاتا قانون کے وہ مطابق مولوی چلے گا، مشتاق اسے بن جاتا ہے نا، وہ مولوی ہر مشتاق بن آئینی جاتا ہے. شخصیت جو آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہے اسے سلوٹ پیش کرتے ہیں. رائٹ. جاوید صاحب، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اپنے کیس نہ سننے کا آج آفیشلی جو ہے مطالبہ کر دیا. ان کی جماعت تو کر رہی تھی بڑے دنوں سے، اور کیونکہ انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ جسٹس گلزار نے 2021 میں 5 رکنی بینچ کو ہیڈ کرتے ہوئے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کا کوئی کیس نہ سنیں. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت پہ آ کر اور اتنے کیسز، اور اسپیشلی 13 جنوری کا جو ان کا فیصلہ تھا سمبل والا، اس سے پہلے آپ کی لیگل ٹیم جو ہے تحریک انصاف کی، یہ اس کی خامیاں نہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ کیونکہ ایک سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ واضح طور پر کہہ چکا تھا کہ قاضی صاحب نہ سنیں، حال دو کہ ہی واز جج آف سپریم کورٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تو لیکن اس کو پہلے کیوں نہیں چیلنج کیا گیا؟ دیکھیں، اعتراض تو شروع دن سے کر رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں، پارٹی بھی کر رہی ہے. 2 ججز کے اوپر اعتراض تھا، معذرت کے ساتھ آنریبل جسٹس عامر فاروق صاحب اور آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. ان دونوں چیف جسٹس صاحبان کے اوپر عمران خان صاحب خود کئی بار کہہ چکے ہیں، پارٹی کئی بار کہہ چکی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی میں ایک تازہ مثال دوں گا. شاہ رخ ارجمند ایک جج تھا، نیشنل سیشن جج، عدت کیس میں خاور مانیکا کھڑا ہوا، اس نے آدھا گھنٹہ وہاں پہ حفظہ رسائی کی اور اس نے کہا جی مجھے اعتماد نہیں ہے. ایڈیشنل سیشن جج جو کہ اس نے وہ فائل جا کے دی سیشن جج کو، اس نے کہا کسی اور جج کو لگا لو، میں نہیں سنوں گا، میرے اوپر پارٹی نے عدم اعتماد کر دی. یہ کل کی بات ہے. ہاں، کل کی بات ہے. اب ایک چیف جسٹس ہے کیا نام سپریم تھا کورٹ جج کا جی؟ شاہ رخ ارجمند. شاہ رخ. اب ایک چیف جسٹس صاحب ہیں پاکستان کے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج اور انتہائی قابل عزت شخصیت ہیں. اگر ایک انڈیویجول کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، تو باقی چھوڑیں قانون کیا کہتا ہے، باقی چھوڑیں آئین کیا کہتا ہے. آپ اپنی شخصیت کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھ کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی اوور ڈوئنگ نہیں ہے آپ سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پورے پاکستان کو اپیکس کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. تو یا تو پھر ان کے کوئی حوالے دیے جاتے ہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے کہ یہ ان کے ڈیسیژن جو ہیں انہوں نے ہمیں ڈیمیج کیا ہے. سر دیکھیں، خود وہ مان گیا اپنے ڈیسیجن کو جس نے سب سے زیادہ پارٹی کو ڈیمیج کیا، پی ٹی آئی کو، نشان واپس لینے والا. نہیں، وہ نہیں مانے، انہوں نے مان گئے تیسرے دن سماعت چیف صاحب نے تیسرے دن خود کہا ہے کہ جی میرے فیصلے کی غلط تشریح کیا الیکشن کمیشن نے. وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے. وہ یہی کہتے کہ میں نے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن فیصلہ دیا ہے اور انٹرپریٹیشن غلط کی ہے سپریم کورٹ نے. اینڈ آفٹر دیٹ we continuously defended الیکشن کمیشن. یہ بھی تو دیکھیں نا پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا، الیکشن کمشن بھاگتا ہوا گیا. چلو ان کی تو مجبوری تھی، ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ہم نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارٹی بن کے اب دیکھیں جو ایک عام انڈیویجول اپیل فائل کرتا ہے، وہ اپیل لگنے میں 6 ماہ لگ جاتے ہیں، کام اپیل بھی. اور الیکشن کمیشن رات کو اپیل فائل کر رہے ہیں، صبح وہ اپیل سن رہے ہیں. اور الیکشن سے ٹھیک 2-4 دن پہلے. اور جعفری صاحب آپ کو کیا آپ سن لیں، چھوٹی سی میری عرض سن لیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کوئی ایسا فیصلہ جس نے ڈیمیج کیا ہو. جتنے فیصلے، انتہائی معذرت کے ساتھ، جتنے فیصلے ابھی تک چیف صاحب کی کورٹ سے آ رہے ہیں وہ ڈیمیج ہی کر رہے ہیں. تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی آپ جو ہیں آپ کی پارٹی ان کے خلاف ریفرنس لے کے آ رہی ہے. ایک ریفرنس پہلے اور یہ مقبول جان لے کے، کوئی نہیں ریفرنس نہیں کوئی آ رہا. ریفرنس پہلے بھی آپ کو پتا ہے ریفرنس کون بھجواتے ہیں. اور نہیں آپ کو شاید نہیں پتا. اور یہ مقبول جان نے تو ریفرنس کر دیا نا ان کے بس سپریم جوڈیشل چلیں وہ انہوں نے کیا، اور یہ مقبول جان صاحب کی جانب سے ریفرنس دائر کیا گیا. اچھا، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر عدم اعتماد کر دیا جائے جج کے اوپر، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ایز اے جرنلسٹ وہ تو یہی ہے کہ اگر کسی کے اوپر عدم اعتماد کسی بھی جج پہ کر دیا جائے تو میرے خیال میں اخلاقی طور پہ بھی اسے کیس نہیں سننے چاہیے. یس بالکل اخلاقی طور پہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا. بلکہ لیکن نہیں، میں آپ کی اوپینین چاہ رہا ہوں. میرے جواب کو آپ کچھ نہ سمجھے. آپ کے جواب کی ہم قدر کرتے ہیں. آپ نے وہی جواب دیا جو ہمارے دلوں میں جواب ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی. میں آپ کو ایک سوال لے لیجئے.
کیونکہ ابھی اتنے ڈیسیژنز آ گئے, ہر کیس میں قاضی صاحب بیٹھے تھے, چاہے چیف جسٹس آف پاکستان ہے, قابل احترام ہے, ابھی ان کے 2-3 ماہ رہتے ہیں, اکتوبر میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے کیسز میں آپ پیش ہوتے رہے ان کے سامنے یہ پولیٹیکل پارٹی, اور انہوں نے اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا, گو کہ نیاز اللہ نیاز نے لاسٹ ہیئرنگ میں نیازی نے کیا, نیاز اللہ نیازی نے, گو کہ ان کے ساتھ جو بیہیویئر تھا وہ بھی قابل ستائش نہیں تھا. لیکن اب تو ظاہر ہے کہ اس مخصوص نشستوں کے بعد میرے خیال میں رول کم ہو جائے گا ان کا, کیونکہ انہوں نے جو اپنا کام کرنا تھا کر لیا, جو بینچز کو بھی ٹرائبونلز کو بھی روک دیا, اب آپ آبجیکشن کر رہے ہیں یہ لوگ. ماضی بعید اور ماضی قریب میں جتنے فیصلے دیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوئے, اور کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف ان پر عدم اعتماد کرتی رہی ہے. کوئی ایک فیصلہ اس پر پاکستان تحریک انصاف نے کہا, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اگر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بڑا پہلے اخلاقاً اس سے الگ ہو جانا چاہیے, پاکستان تحریک انصاف کے کیسز سے الگ ہو جانا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اعتراض کرتے تھے ریٹرن, تو کسی نے اعتراض ابھی تک آپ کی طرف سے نہیں آیا نا, ان کی طرف سے. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف بھی مجھے معذرت کے ساتھ دو طرفہ نظر آئی ہے. لاسٹ تاریخ میں دیکھا کہ آدھے وکیل اعتماد کا اظہار کر رہے تھے, آدھے ادھر ہی کھڑے ہو کے جب ہم روسٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا, ہمارے ہاتھ بھی بندے ہوتے ہیں, ہمارے پاؤں بھی بندے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وکیل کے ایسا نہیں ہوتا, ایک بائسڈ وکیل کے ضرور ہاتھ پاؤں بندے ہوتے ہیں. لائیو ٹرانسمیشن نے تو بڑا کچھ دکھایا, جو انڈیپینڈنٹ لائر وہ تو دکھایا کہ واقعی وکیلوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, بڑے سینئر وکیلوں سے. نہیں آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو یہ سٹیپ اگر آج لیا ہے, کمزوریاں ہیں اصل میں نا لیگل پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی کمزوریاں ہیں. ہر بندہ تو ان کی لیگل ٹیم کا حصہ بنا ہوا ہے, کچھ آفیشلی کچھ ان آفیشلی, تو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کو اب سٹیپ ڈاؤن کر دے, اگر وہ سٹیپ ڈاؤن کر بھی جاتے ہیں تو یہ جو پولیٹیکل جماعت ان کے اوپر اعتراض کر رہی ہے اس کو اب کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے خوشی ہوگی کہ ثاقب نثار نہ بنے قاضی فائز عیسیٰ, آنے والے ثاقب نثار نہ بنے. آج کا ثاقب نثار صاحب کا کیا رول رہا وہ آج ڈسکس ہم کر رہے ہیں. نہیں کنٹروورسی میں نہیں آنا چاہیے, جج کی کنٹروورسی میں نہیں آنا. ایز اے اینکر میں سمجھتا ہوں کہ نہ میں ثاقب نثار صاحب کے بارے میں کچھ ایسا کہنا چاہتا ہوں, کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے, کسی جج کے بارے میں کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے اخلاقاً. یہ پاکستان کنٹروورسی یہ ہوتی ہے جب جج کی ساس کی ویڈیو لیک, آڈیو لیک ہو, یا کوئی چیز ریلیشن سامنے آئے. جب کوئی ریلیشن سامنے ہی نہیں آیا, کوئی ایسی چیز منظر عام پہ آئی نہیں, تو واٹ از دا کنٹروورسی؟ ایک پارٹی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدم اعتماد ہے. واٹ از دا بایس؟ یو آر ناٹ بیسنگ یور بایس آن اینی تھنگ. آپ کہہ رہے ہو ہمیں عدم اعتماد ہے جج صاحب پہ, کس وجہ سے؟ جج صاحب کو آپ نے میٹنگز کرتے دیکھا تھا, جج صاحب کے گھر پہ آپ نے کسی کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک منٹ, میٹنگ کرتے بھی دیکھا ہے اپنے چیمبر میں بلا کے پرائم منسٹر سے, وزراء سے, پھر آپ ٹی وی دیکھا کریں. پارلیمنٹ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اسمبلی میں بھی دیکھا ہے, اوتھ لینے سے 2 دن پہلے جا کے تقریر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے حلف اٹھانے کی تقریر میں کون کون آیا ہوا تھا, جس کے فیصلے بولتے ہیں. ایک منٹ, کیا بات آپ کر رہی ہیں ماشاءاللہ, لیکن بڑی اچھی بات انہوں نے بھی کی. یہ جو شاہ اجلاس میں بیٹھے ہوئے, وہ ان کی ساری انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, انہوں نے وہ چھوڑ دیا, دیکھ لیا نا. وہ ظاہر ہے کہ وہ سینیورٹی پہ وہ بنے تھے تو انہوں نے بننا تھا, لیکن لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی کو مد نظر نہیں رکھا گیا. آپ تینوں ہی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے ریفرنس دیا تھا, اچھی چوائس تھی نا سر. دیکھیں اگر سینیورٹی کو بائی پاس کیا گیا تو اچھی آپشن کو. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عدم اعتماد ہو گیا کیونکہ جو ایپیکس کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں ان سے پاکستان کے آئین کی جو ہے انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے, سیدھے الٹے راستے پر پڑے ہوا جو کام ہے ان کو سیدھا کرنے کا کام سپریم کورٹ کا ہے. تمام ججز محترم ہے ہمارے لیے, انکلوڈنگ قاضی فائز عیسیٰ. تو ایسے میں اگر پاکستان کی سب سے جو لارجسٹ پارٹی ہے, لارجسٹ ووٹ گیٹنگ پارٹی ہے, وہ عدم اعتماد کرتی ہے, تو یہ کیا انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں؟ ٹھیک ہے, آپ باقیوں کو کرنے دیجئے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی لیگیسی تو چلنی چاہیے. 2 ماہ 3 ماہ بعد آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ جیسے ابھی ہمارے دوست نے بات کر دی, ہم تو نہیں کرتے کہ کل کو ان کے بارے میں بھی کوئی بات کرے. ججز کا جو ڈیکورم ہے, ججز کے جو رسپیکٹ ہے وہ قائم رہنا چاہیے. آپ کا 1 لائن آنسر دے دیجئے کہ اب قاضی صاحب کو کیا کرنا چاہیے جب ایک پولیٹیکل جماعت کا ہیڈ جو ہے, سب سے بڑی جماعت کا,
وہ ان کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. اچھا اس پہ میں آپ کو قانونی بتاتی ہوں. ایک ہوتا ہے اپیرنٹ بائس, ایک ہوتا ہے جو بائس کسی چیز پہ ہو. یہ دونوں بائس جب نہیں ہے تو قانون ان کو فورس نہیں کرتا. اچھا اب یہی میں بات کرنے لگا تھا, یہ بول پڑے بیچ میں. یہ جو 2021 کا فیصلہ ہے جسٹس گلزار کا, وہ واز چیف جسٹس ایٹ دیٹ ٹائم, انہوں نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کا کوئی کیس نہ سنے. آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ ختم ہو گیا ان کے جانے کے بعد؟ جی وہ بالکل ایسی بات ہے, کیا تو پھر اس کو 7 رکنی بینچ کے ساتھ سیٹ اسائڈ کرواتے؟ نہیں وہ اس وقت کی بینچز کی فارمیشن کا فیصلہ تھا, اس میں کوئی نہیں آپ میری بات سنیں, جتنا میں قانون کو سمجھتا ہوں آپ لوگ تو زیادہ سمجھتے ہیں. میرے خیال میں یہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا. اگر یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ اس کو سیٹ اسائڈ کرتا, پھر آپ جو مرضی کرتے. آپ ایگری کرتی ہیں میری اس بات سے؟ دیکھیں وہ پروسیجرل فیصلہ تھا, وہ فیصلہ نہیں تھا, وہ بینچز کی فارمیشن کا سٹرکچر تھا. ایک میجسٹریٹ ہو, ایک سول جج ہو, ایک سیشن جج ہو, ایک ایڈیشنل سیشن جج ہو, جب کوئی آپ کی رائے کے اوپینین کرتے ہیں, میری اس بات کا جواب دے دیجیے. اس کے اوپر قانون نہیں کسی نے, یہ ہم نے دیکھا 2 سال میں دیکھا کہ وہ ثاقب نثار صاحب ہوں, جسٹس گلزار صاحب ہوں, یا ہمارے جو لاسٹ جو چیف جسٹس گئے ہیں ان کے بھی فیصلے ان کو بھی اب کی سپریم کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نیا آئے گا, پچھلے فیصلے ختم, ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے گا اور اس کے جگہ دوسرے فیصلے میں جو ہے وہ یہ پوائنٹ تھا, اسی پوائنٹ پر تو بات کر رہے تھے. مجھے ایک بات بتائیں کاشف صاحب, 5 سال ہونے کو ہے, کوئی ایک لینڈ مارک ججمنٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جس نے اس قوم کے اوپر, اس ملک کے اوپر کوئی بڑا احسان کیا ہو, کوئی بڑا مفاد دیا ہو, کوئی ایک بتا دیجیے. میں یہ سوچ رہی ہوں ایک لائیو ٹی وی پہ کوئی چیف جسٹس آف پاکستان کی انٹیگریٹی کو کیسے کوسچن کر سکتا ہے وداؤٹ اینی پروف کہ انہوں نے کوئی لینڈ مارک ججمنٹ دی. یعنی ہاؤ آر یو کوسچننگ, آپ کوٹ کر دیں جی, آپ کس طرح ہم ان کو دیکھیں, بات دیکھیں, آپ ڈیسیژنز کو سن لیجئے, آپ ایسا الزام نہ لگائیں. آپ دیکھیں ہم آل اوور دا ورلڈ ایپیکس کورٹس ہو یا دوسری ہو, میں بتانا چاہیے تھا وہ کیا نام ہے ان کا, 1 منٹ جی, آپ ان کے فیصلوں کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہیں. یہ تسی ایسا الدین نو کیوں نہیں بلایا, سانو کیوں بلا لیا؟ نہیں سنیں تو زیادتی کی تھی. ٹھیک ہے, یہ آپ الزام نہ لگائیں, ہم اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں جو میں نے پہلے کہا, لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں یہ ہے کہ کسی بھی فرد واحد کو جو ہے پاکستان کی تقدیر سے کھیلنے کا اجازت دے دی جائے, چاہے وہ کوئی جج ہو, چاہے وہ کوئی ڈکٹیٹر ہو, یہ ایسا نہیں ہوگا. خیر آگے بڑھتے ہیں. سر آج بات یہ ایک منٹ, عمران خان صاحب نے ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے بارے میں ایک بڑی وہ تھی گھما پھرا کے ایک بات کی تھی, تو ان کے اوپر باقاعدہ ٹرائل سٹارٹ ہو گیا تھا. یہاں پہ ایک بندہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم سروں کی فٹ بال بنائیں گے پگڑیوں کے, تو اس کو جناب 1 منٹ میں معافی دے دی گئی. دیکھیں چیزیں نظر آتی ہیں, ججز نہیں بولتے, ججز کے فیصلے. صرف ایک پوائنٹ, آپ نے کہا کہ نیا چیف جسٹس آتا ہے, پچھلے فیصلے اٹھ جاتے ہیں, تو قوم کیسے نئے آنے والے چیف جسٹس کے فیصلوں پہ اعتماد کرے؟ آپ بتا دیں مجھے, پچھلے سارے فیصلے بوگس چلے گئے. مجھے ایک بات کا جواب دے دیجئے کہ اس وقت حسن ایوب اور یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں جو 15 دن پہلے جو کہ جرنلسٹ نہیں ہے, یہ مطلب میں ان کو ایک ورڈ یوز کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے جرنلسٹوں کے لیے بدنامی کا باعث ہیں. وہ آج بھی ایک چینل, نیشنل چینل پہ بیٹھا کہہ رہا تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے لیے, میرے پاس انفارمیشن ہے کہ جی وہ ان کو جو ہے ریزائن کر دینا چاہیے, ان کو کیسز نہیں سننے چاہیے, ان کی ڈگری جعلی ہے. حالانکہ دوسری طرف آپ دیکھ رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ کا جو ہے سب ان کو بلایا, غریدہ فروخی اور یہ وہ سب کچھ. بالکل. لیکن آپ جب یہ نوبت آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ مطلب یہ جو گھس بیٹھیا ہے اور جو میں کہتا ہوں کہ سو کالڈ جرنلسٹ بنا ہوا ہے, وہ کہہ رہے جی میں معافی نہیں مانگوں گا فیصل وارڈا کی طرف. تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ میڈیا پہ بیٹھ کے جو لوگ اس طرح کی تذلیل کر رہے ہیں یا ججز کو ملائن کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کیسے کر سکتا ہے کوئی بھی؟ میں ان کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتی, اینڈ دس از کلیئر کٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ اینڈ وائلیشن آف دی ڈگنیٹی ٹوورڈز دی کورٹ. اور یہ بالکل, تو پھر آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ فیصل وارڈا کو جو معافی دی گئی چیف جسٹس کی طرف سے وہ زیادتی تھی؟ لیکن وہ جج صاحب کی دیکھیں جس کی کنٹیمپٹ ہوئی ہے, اس نے سارا کچھ کیا اور وہ اس کورٹ کی پرسنل. آپ کمال بات کر رہی ہیں, وہ کنٹیمپٹ تو ان کی کم ہوئی, وہ تو جسٹس اطہر من اللہ کے بارے میں وہ پھر وہی ورڈز تو یوز کرتا رہا.
ये कंटेम्प्ट प्रोसिक्यूट तो हुई ना, उसके बाद ऑन कहाँ पे रिकॉर्ड prosecute नोटिस हुई? लिया गया, उसके बाद एक हियरिंग पे जवाब मांगा, दूसरी हियरिंग पे उसने माफी मांग ली, सब कुछ करके। ये तो देखिए जज साहब की मर्जी। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ, एक स्कूल है बिकन हाउस या कोई, अब सॉरी मैं ना, कोई मॉडर्न स्कूल है, उधर कोई बच्चे टीचर्स के साथ बदतमीजी करते हैं, प्रिंसिपल बुलाती है, उसके बाद वो प्रिंसिपल से माफी मांगते हैं, वो माफ लेकिन वो एक प्राइवेट स्कूल को देखे ना जी आप, पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट की इंसल्ट के साथ तो ना मिला है ना। देखिए आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ चीजें पॉलिटिकल मीडियम में जस्टिफाई भी तो करनी पड़ती है ना। वो राइट, चले आगे चलते हैं, छोड़े। देखें जी, जब एक बंदा जज इलेक्ट होता है, जज बनता है, उसका पूरा एक प्रोसीजर है। अगर तो फर्ज करें किसी भी जस्टिस की डिग्री जाली है, तो फिर उस वक्त का जितना भी वो सुप्रीम जुडिशियल वो जो काउंसिल है ना, उन सब जिम्मेदार है। कार्रवाई होनी चाहिए, वो सारे जिम्मेदार हैं। नहीं, मैं आप भी कहता यहाँ पे एक आप फिर वकील रहे, उसके बाद एक आप देखे ना जस्टिस बन रहे जी, हैं। एक आप यहाँ पे विशाल है। जब आप इवन बार का लाइसेंस लेते हैं ना जी, हाँ जी। तो आपकी डिग्री बकायदा वेरीफाई होती है, यूनिवर्सिटी से बकायदा वेरीफाई होने के बाद आप उसको हर enroll तो केस फिर में आपका जज के मतलब सामने है कि डिग्री ये की मौजूदा जाती है। हुकूमत कर रही ये है। हमें ये देखिए ना, अब 4 जजों के ऊपर इल्जाम लगे हैं, 2 के ऊपर लगा है जिन्होंने रिहाइश अपनी मर्जी की ली है, मोहसिन अख्तर कैनी साहब के ऊपर लगा है जिन्होंने बियॉन्ड द वो जो इनकम है एसेट्स बनाए हैं, और इनके ऊपर लगा दिया उन्होंने जनाब के इनकी डिग्री जेल ली है। ये जस्ट इनको अंडर प्रेशर करने के लिए। और ये भुट्टो साहब के जमाने में भी एक जज साहब को किया था। रेफरेंस उन्हीं जजेस के खिलाफ आ रहा है जिन्होंने आवाज उठाई, जिन्होंने जसारत की कि 2 सफ़े काले किए, उन्होंने एक खत लिख दिया। राइट, आज पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन चैम्बर बंद कर दिया गया जी। ये क्या हो रहा है अब जज साहब? सर ये क्या, मैं पिछले दिनों हमने देखा कि ऑपोजिशन और अरकान को अंदर दाखिल होने से रोक दिया ये गया। जमहूरियत है हमारी सर, ये डेमोक्रेसी है हमारी। मातम करें ऐसी जमहूरियत के ऊपर जहां पे आप असेंबली में बात नहीं कर सकते, जहां पे आप लोगों के हकूक की बात नहीं कर सकते। ऑपोजिशन क्या, आप तो ऑपोजिशन रिपोर्ट भी करते हैं। मैं उसी बीट पे हूँ। मसला ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, ये तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। कभी सोशल मीडिया पर बाइकआउट कर दिया जाता है, कभी अरबों रुपए लगाकर फायर वॉल लेकर आ जाते हैं, कभी सहाफियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी वो वकला के ऊपर तशद्दुद करते हैं। उच्च हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं माजरत के साथ वजीर आला पंजाब औरत हैं, उन्हें देखना चाहिए था आज औरतों का क्या हाल हो रहा है, किस तरह से वो गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां, एक से रिहाई होती है, बाहर गाड़ी खड़ी होती है। क्या ये तरीकाकार होना चाहिए था? फिर ऑपोजिशन के अंदर अपनी टिकटॉक बन जाती है, ऐसे आ रही है ना परवेज भट्ट साहबा, उनके आने की, जाने की, गाड़ी में बैठने की, पर्स उठाने की, एक एक फोटोज जा रही है, नहीं, वो उन्होंने टिकटॉक कहा- पे नशर हो रही है। लेकिन नहीं, ऑपोजिशन जो है आप आके ये बात बात करें, उनकी उन्होंने तनकीद कहा नहीं बर्दाश्त कि कर सकते। टिकटॉक बनाने सवाल के नहीं लिए ले सकते। मेहनत करनी सर पड़ती तुसी है। एंकर हो, ਤੁਹਾਨੂੰ एंकर नहीं कहांगे तो की कहांगे? मैं वकील हाँ, मैनू वकील नहीं कहोगे तो की कहोगे? एक टिकटॉकर है, उन्होंने टिकटॉकर नहीं कहोगे तो की कहोगे? नहीं देखे ना, ऐसा क्या ना करें। करेंगे जी, ये भी बता दें। इसके ऊपर भी कोई टिकटॉक आईना बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, आप मेहनत करना आप पड़ती उसको है, जाफरी साहब ऐड कर ले, सीएम प्लस टिकटॉकर कह लें, ऐसे ना करें। मेहनत करना पड़ती है। उसके लिए कैमरा अरेंज करना पड़ता है, उसके 4 लिए कैमरा महंगे मैन कपड़े होते हैं, पहनने पड़ते हैं, महंगे आपको गुच्ची के जूते पहनने पड़ते हैं, सैल्वाडोर के जूते, खैर ये हम 10-10 लाख के जूते देखें, मेरी पहनने बात पड़ते सुने, हैं। हाँ जी। ये ब्रांड का तो किसी के ऊपर भी कोई एम्बार्गो नहीं है, लेकिन तनकीद तो बर्दाश्त नहीं कर थोड़ी ना सकते। पैसा सवाल- अस्थिर है, जो afford करता अब आप पहने- नहीं, afford कैसे करते हैं? उनके एसेट्स ही इतने नहीं है, वो तो एवन फीस नहीं अफोर्ड करते हैं, तो जूते कहाँ से आते हैं? भाई आप एवन फील्ड की बात ना करें, मेरी बात सुने, आप एवन फील्ड और करप्शन की बात ना करें, या वो सब अब कुछ। मुझे नहीं समझ आता इनकी जो मक्का वाली फैक्ट्री है, वो इतना उससे पैसा आता है कि ये हर रोज कोई 10-20 लाख के जूते मुझे ये पहनते हैं। बताइए, पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन चैम्बर बंद कर दिया गया है, पहले ऑपोजिशन अरकान का दाखिला बंद किया गया था। ऑपोजिशन को मानते नहीं ये हैं। अच्छा ये किए। जो जमहूरियत की रूह है वो क्या कहती है, जरा मुझे जो टेक्स्ट बुक में है रिदा वो बताइएगा। देखिए, जब इक्वल जमहूरियत है ही रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं। सबका हक है, जब कोई क्या जी? जमहूरियत है ही नहीं, तो जमहूरियत की रूह क्या मैं कहती कह रहा हूँ कि जमहूरियत क्या की कहती रूह है। कहती है जनाब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, अगर यकीन मानने सिर्फ ये कहती अगर है। पॉलिटिकली देखा जाए, देखिए माइट इज राइट की बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लीगली देखा जाए तो ये बिल्कुल इनलीगल है, ये तो ये और हर दौर में हुआ, कौन से दौर में नहीं हुआ? बिल्कुल, तो इसीलिए कह रही ना, पॉलिटिकली दिस इज राइट बिकॉज माइट इज राइट। अगर लीगली देखा जाए तो फिर ऑब्वियसली दिस इज ऑल। आप देखें ना, माजरत के साथ जाफरी साहब बैठे हैं, बल्कि हमने तो खान साहब को भी कहा था, अगर आज टिकटॉकर है तो हमारा उस्मान बुजदार क्या था? मतलब ये सबकी ख्वाहिश होती है। वो तो बेचारा टिकटॉक भी नहीं सी बड़ा था। नहीं, वो पता नहीं क्या है। वो तो ये मीडिया फेस ही नहीं करना आता था बेचारे मतलब को। देखें, प्रॉब्लम बात ये ही नहीं है करनी आती। कि हुक्मरानों की कोशिश ये होती है कि पंजाब बड़ा सूबा है, इसमें जिसको बैठाया जाए वो हमारे मुट्ठी में बंद रहे और हम कंट्रोल कर सकें, और ये भी उसी तरह मामला आप मरीम सारा। नवाज पे सवाल उठा रहे हैं कि वो मुट्ठी में बंद है।
نہیں میں کسی پہ بھی نہیں اٹھا رہا, میں سب پہ اٹھا رہا ہوں. میں نے تو مثال آپ کو پہلے دی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کیا تھے یہاں پہ, وہ تو کنٹرول تھے نا, وہ تو ضمانت پرک سے پوری گورنمنٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز شریف جو ہے اب سی ایم جو ہے اب وہ سٹیپس اٹھا سکتی ہے, یہ اٹھا رہی ہیں خود؟ بیوروکریسی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. جب سے وہ آئی میں نہیں ہیں ہے, پچھلے ایک 1.5 سال سے, بدل سکتی. جعفری صاحب پچھلے 1.5 سال سے ہم نے بیوروکریسی کو وہیں پہ دیکھا, آئی جی اور سب سمیت آپ کی کوئی بیوروکریسی ایون ایس پی تک بھی چینج نہیں ہوئے. آئی جی اسلام آباد کی تعیناتی میں کہہ رہا ہوں کی ایسے بات تو ختم, بدل اس سے آگے کیا ان کی وزیر بطور ایسے وزیر تو اعلیٰ بدل ہم کہہ سکتے چلے ہیں. تھوڑا سا سیریس نوٹ آخری ہمارے پاس کچھ منٹ ہے. مخصوص نشستیں اصل حقداروں کو واپس ملتی نظر آ رہی ہیں آپ کو جی؟ بالکل ملنی تو چاہیے جی, تو اگر نہیں ملتی تو پھر کیا ملے گی ہوگا؟ انشاءاللہ. تیرا رکنی بینچ ہے. آپ لائر بھی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ جو 8 ان کی ہوئی ہیں سماعتیں سپریم کورٹ کی, کیا آبزرو کیا آپ نے؟ دیکھیں جو ان کے اپنے ریمارکس تھے آنریبل ججز کے کہ پی ٹی آئی اٹ سیلف پارٹی بین نہیں ہوئی تھی, ایز اے پولیٹیکل پارٹی موجود تھی, سسٹین ان کر سے نشان لے لیا گیا. ٹھیک ہو گیا, یہ ریمارک ہی کافی ہے سیٹیں پی ٹی آئی کو دینے. اچھا آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں تو ساتھ میں ان کی یہ بھی تھی, یہ پروف ہو گیا کہ الیکشن کمیشن اور قومی اسمبلی نے, اسپیکر قومی اسمبلی نے سنی اتحاد کونسل کو بھی پولیٹیکل پارٹی مان لیا. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پارلیمنٹیرین نے جوائن کر لی, پھر بائی الیکشن میں ایک ایم این اے بھی الیکٹ ہو کے آ گیا گھوڑے کے نشان سے, تو پارلیمانی جماعت تو وہ ہے, انہوں نے مان بھی لیا نا جی اس کو, مان لی ان کی جوائننگ بھی مان لی. لہٰذا اگر وہ کہیں کہ جی سنی اتحاد کونسل نے درخواست نہیں دی تھی, یہ نہیں کیا تھا, تو پی ٹی آئی نے تو دی ہوئی تھی. وہ 2018 میں وہاں پارٹی کا بھی ہے پی ٹی آئی نے تو دی ہوئی تھی نا. ہاں پی ٹی آئی صبح کہہ دے, یہی آنریبل سپریم کورٹ صبح کہہ دے جی پی ٹی آئی جماعت کل بھی موجود تھی, آج بھی موجود ہے, ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز اسی وقت پی ٹی آئی میں واپس چلے گئے. جی اس ہم مختصر اسی طرح کا واقعہ کے پی کے اندر بھی ہے, وہ زندہ مثال پڑی ہوئی ہے, تو اسی طرح انہوں نے سیٹیں دی ہیں, باقاعدہ پورا تسلیم کیا گیا. 13-1 سے فیصلہ آئے گا, اگر 13-1 سے نہ آیا تو 2-4 ادھر ادھر ہو جائیں گے. کیا کر رہے ہیں یار آپ؟ میں بالکل وثوق سے بات کر رہا ہوں, 13-1 سے فیصلہ آئے گا, یہ ایک ادا ادھر ادھر ہو جائے گا, اور دوسرا جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف, مجھے لگ رہا ہے 8-5 یا 9-4, مجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے لگ رہا ہے آج میں آپ تینوں دوستوں کو بتا دیتا ہوں, آپ کو بھی پتا ہوگا آج ایک جو ہے, آج جو ہے فل بینچ کا اجلاس ہوا ہے جس میں ڈسکشن ہوئی ہے اسی بارے میں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں جمال مندو خیل صاحب ان کے ریمارکس سنیں. نہیں خیر ہم پرسنٹ ٹو پرسنٹ آئے بات کر رہے نہیں یہ بینچ کے لوگ ہیں نا جی جنہوں نے ریمارکس, اب تو ہو گیا نا, وہ سماعت ختم ہو گئی. آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس سنیں, مظہر صاحب کے ریمارکس, عائشہ ملک صاحب, ایون تیسرے دن کے بعد آنریبل چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس سنیں, انہوں نے خود کہہ دیا کہ میرے فیصلے کی تشریح غلط کی ہے الیکشن کمیشن نے. اچھا اس سارے معاملے میں الیکشن کمیشن بہت بری طرح قصوروار نظر آیا ہے بھی. صحیح انصاف میں فیصلہ ہو تو آرٹیکل صحیح لگتا ہے الیکشن کمیشن پہ سیدھا سیدھا جی لگتا ہے. میں تو کہنا سارے آرٹیکل لگتے ہوتے تھے جو انہوں نے کیتا ہے عوام دے نال, 24 کروڑ عوام نو جس طرح انہوں نے آپ کی کیا opinion ہے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک منٹ جی, ایز اے جورسٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جی ایسا بالکل نظر آ رہا ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل ڈیسیژن آ جائے, بہتر کا فیصلہ ہے, لیکن یونانیمس نہیں آئے گا. بینچ بالکل تھوڑا سا. What do you think کہ یہ سیٹیں کس کو ملنی چاہیے تھی, ہم ان کو بھی چھوڑ دیں, ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس کو ملنی چاہیے. کون تھے وہ اب کے فیصلے کے بعد ہی جو آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے مانتے کیوں نہیں ہے؟ سن لیں, کیونکہ ان کی جو سیٹیں ان کو ملنی تھی دونوں جماعتوں کو یا تینوں کو, وہ تو مل گئی. اس کے بعد یہ بھی آبزرویشن آ گئی کہ جی ان کو ان کی جو سیٹیں ملتی ہیں آئین میں جو متعین ہے اس کے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی, تو پھر تو باقی پھر کیا رہ گیا پھر باقی جی؟ میں ایک فیصلہ ابھی آنے والا ہے, اس کے بعد ہی ساری چیزیں کلیئر ہو سکتی ہے. ایسے اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ. قاضی صاحب نے لائیو اسی لیے چلایا نا کہ عوام کو شعور بھی آئے, وہ دیکھیں بھی ہو کیا رہا ہے. لیکن میں سب جوڈس میٹر پہ بولنے سے گریز. اب سوچے سب جوڈس نہیں رہا. اچھا فیصلہ ہے, اچھا جعفری صاحب کیسے دیکھتے ہیں آج آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے تحریک انصاف کی طرف سے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا. آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کے اس مطالبے سے آپ نے تو بیل آؤٹ کر دیا اس حکومت کو جس کے اوپر الزامات تھے دھاندلی کے, جو فارم 45 46 47 کے اس میں پھنسی ہوئی تھی اور نکل نہیں پا رہی تھی. سر دیکھیں 6 ماہ کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے الیکشن پٹیشن کا, یہ الیکشن ایکٹ کہہ رہا ہے. ابھی 6 ماہ تو ہوئے تو نہیں. سن لے جی, شروع ہوگا, ایک ٹرائل ہے, سول ٹرائل کی طرح ایک ٹرائل ہے, اس کے اوپر ٹائم لگنا ہے, 5-6 ماہ اس کے اوپر لگنے, ایویڈنس ہونی ہے. لیکن 200 گواہان ہیں,
सर इस्लामाबाद की जो 3 सीटों में जो जहां तक केसेस पहुंचे हैं वो मैं तो उधर ही आ रहा हूं, मैं उधर ही आ रहा हूं। अब इशू क्या हुआ, इनके पांव क्यों जले ये PMLN के या फॉर्म 47 वालों के, कि पहले हाथ ही कह दिया अदालतों ने कि फॉर्म 45 ले आओ। अब उस क्या है, जो कैंडिडेट्स को इशू किए गए वो डिफरेंट, जो वेबसाइट पे अपलोड किए गए वो डिफरेंट, और जो रिकॉर्ड में है वो डिफरेंट। इतनी बड़ी टेम्परिंग है वहां पे कि 007 अच्छा, वहां पे प्रॉब्लम ये भी आई ना कि दूसरी पार्टीज के साथ जैसे TLP वालों ने भी अपने दे दिए, तो उनके और PTI के अगर मैच कर गए, इनके डिफरेंट है, तो वहां से भी फंसते देंगे। आरओ नहीं लेके आ रहा, आरओ को 30,000 रुपया जुर्माना हुआ है, सरकारी रिकॉर्ड नहीं पेश किया जा रहा अदालत के हुक्म के ऊपर। और देखें लाहौर में क्या हुआ, जब एक ट्रिब्यूनल बन गया, डिवाइड कर दिए और 4-5 ट्रिब्यूनल बनाए गए ताकि जल्दी फैसले हों, और तमाम जितने भी ट्रिब्यूनल से उन्होंने बड़ी जबरदस्त पहली दूसरी हियरिंग को हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे नहीं जाएंगे, मेरी पिटीशन लगी हुई है ऑनरेबल जस्टिस इनवार हुसैन साहब के पास, मेरी पिटीशन लगी हुई है दो ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास। उन्होंने कहा हम टेक्निकल ग्राउंड पे किसी को नॉकआउट नहीं करेंगे, आप आए हम इशू फ्रेम करेंगे, हम एविडेंस लाएंगे, आप फॉर्म 45 लेके आए। अब क्या है सर, ये इन्होंने क्या किया, फिर ये भागे सुप्रीम कोर्ट में, और फिर वही हुआ, वहां से एक फैसला आया कि जी इलेक्शन कमीशन के साथ हाई कोर्ट लाहौर बैठे और बैठ के इस मामले को हल करे। खान साहब का ये जो मुतालबा है ये इस वजह से है, फॉर्म 45 आप दे नहीं रहे, रिजर्व सीटों के ऊपर आप फंसे हुए हो, क्या कर रहे हो, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, बिजली देखें, पेट्रोल देखें, महंगाई देखें, और चले दोबारा इलेक्शन करवा लें। जिसको गलतफहमी है कि मेरे फॉर्म 45 असली हैं, तो वो दोबारा इलेक्शन कराना कोई घर की बात है। जो इलेक्शन थे, अगर आप मईशत बेहतर करना चाहते हैं तो पहले आपको जो सियासी इस्तेकाम वो तो जरूरी है, तो उसके लिए शफाफ इलेक्शन है जिसका जो जरूरी है। जिस गर्दाब में के इलेक्शन पे कोई एक शख्स मुझे जी चौट पाकिस्तानी दिखा दें जो एतमाद कर सके। फॉर्म 45 आज खोल लें आप, हमारे हर दिन अली अजीज लीडर मियां नवाज शरीफ साहब ही आ रहे हुए। इस बात को कौन गारंटी करेगा कि अगर ये फॉर्म 45 ले आए, मैं गारंटी करता हूं मुझ पर वक्त की इज्जत का केस दायर कर सकते हैं। सुबह फॉर्म 45 ले आए, 100+ सीट, नए इंतखाबात का जो दावा है इमरान इस्लामाबाद के तीनों और के पाकिस्तान तरीके उसी के ऊपर स्क्रूटनी ये बातें हैं जब आएंगे मेरी बात सुने, एक हल्के के ऊपर फैसला कर लें, वो टास रख लें, जो जीत गया। इस्लामाबाद के तीनों हल्के नहीं छोड़े जी, वो नहीं छोड़े, वो भी 3 है, एक हल्का, और वो पाकिस्तान के 100 काल सबसे बड़े लीडर का हल्का है N130, वो तो उसके फॉर्म 45 ले अगर यास्मीन राशिद जीत गई हैं। खैर ये लाइटर नोट साहब, ये लाइटर नोट पे, क्योंकि आपके सारे ट्राइब्यूनल जो हैं वो पंजाब के मुअत्तल हो चुके हैं, वो जब बहाल होंगे फिर बात होगी। मुझे बता दीजिए, तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है, इन्होंने इंतखाबात का जो है मुतालबा कर दिया आज। आप नहीं समझती हैं कि इमरान खान ने तो बेल आउट कर दिया इन हुकूमत को और सारे सिस्टम को, उनको इजी कर दिए। बिल्कुल, लेकिन ये इंतहाई गलत दावा है, क्योंकि लेट द प्रोसेस डिसाइड कि कौन गलत था क्या। अरे प्रोसेस को तो अगर आप उधर आते हैं तो फिर मुझे बोलना पड़ता है, प्रोसेस है, प्रोसेस को चलने नहीं दिया जा रहा। उसके ट्राइब्यूनल तो आज 5 माह के बाद मुअत्तल कर दिए। लेकिन री इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन। ये देखें, एक जमहूरियत का मकसद क्या है, स्टेबिलिटी, अवाम को रिलीफ। री इलेक्शन आपको नहीं लगता अवाम के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन, और ये मसाइल डबल से बहुत ज्यादा कागजात नामजदगी छीने गए, उनके कारकुन उठा लिए गए घरों से, पहले क्रैकडाउन किए गए, फिर आप जमहूरियत की बात करते हैं। अपनी मर्जी का खाना नाना बनाओ तो बंदा पेट भर के खाना नहीं खाता। जिसको वोट दिया अवाम ने, अपनी मर्जी का नुमाइंदा ना हो तो अवाम उनके ऊपर एतमाद क्या करेंगे, स्टेबिलिटी क्या आएगी, जमहूरियत कहाँ मजबूत होगी। क्रेडिबिलिटी की बात गवर्नमेंट की तो है, जाहिर है कि हम इस वक्त गर्दाब में हैं, मुआशी गर्दाब में भी हैं। री इलेक्शन कैसे इस चीज का सोल्यूशन है? वही जैसे आपने कहा कि दोबारा भी आप देख रहे थे आखिर कब तक हमने कोशिश की कि आप तक कुछ हेल्दी डिबेट पहुंचा सके। इख्तलाफ हो सकता है, आपस में इख्तलाफ जो है पॉजिटिव है, लेकिन जो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो मैं बार बार कहता हूँ कि कोई अच्छी नहीं है। इकॉनमी कोलैप्स है, आवाम को जो है इस वक्त बहुत शदीद मुश्किलात का सामना है, और जो 200 यूनिट का लॉलीपॉप दिया गया था वो भी खुल के सामने आ गया है, तो उसमें भी ऐसा सच कोई हकीकत नहीं है, वज़ीर आज़म की तरफ से दिया गया। और मैं बार बार कहता हूँ कि तमाम फ्रीकैन को, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर इसका कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि बैरूनी दुनिया भी जो है वो हमारे इस निज़ाम को, इस सिस्टम को,
اس پولیٹیکل سیٹ اپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.